بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ جمہور کی آواز دیکھ رہے ہیں M2M اردو پر۔ اچھی بات ہے جی، آج نواز شریف نے پنجاب کی عوام کو ریلیف دینے کا بڑا اعلان کیا ہے۔ 101 سے لے کر 500 یونٹ تک جو بجلی استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے 14 روپے فی یونٹ کا ریلیف ہے اگست اور ستمبر کے بلوں میں، جو کہ ان کو اچھا خاصا ریلیف ملے گا۔ پنجاب ظاہر ہے سب سے بڑا صوبہ ہے، تقریباً کوئی 14 کروڑ آبادی ہے، اور ابھی ہم امید کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے بھی ایسا ہی اناؤنس کیا جائے گا کہ وہ تو 200 یونٹ تک کے جو صارفین تھے ان کو وہ ریلیف دے رہے ہیں۔ تو باقی تو ایک اور بھی جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی کرنا چاہیے کہ آج وزیر اعظم کی زیر صدارت حکومتی جو اخراجات ہیں اور حکومتی ڈھانچہ جو ہے اس کو مختصر کرنے کے لیے بھی بڑے فیصلے جو ہیں وہ لیے گئے ہیں، اور تقریباً کوئی 1.5 لاکھ کے قریب جو اسامیاں ہیں جو اس وقت خالی ہیں ان کو ختم کرنے کا جو فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور مختلف جو ادارے تھے اور جن کا کام ایک ہی تھا یا تو ان کو ختم کیا جا رہا یا ان کو دوسری وزارتوں میں جو ہے وہ ضم کر دیا جائے گا۔ تو آج میاں نواز شریف نے جو سرکاری میڈیا سے گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر وہ اپنا دکھڑا بھی سنایا ہے۔ جب 2017 میں ان کو نکالا گیا، عمران خان کو چارج شیٹ بھی کیا ہے، اور بعض اس وقت کے جو ججز تھے ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ کس طرح ان کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑے، اور عوام سے بھی گلا شکوہ کر دیا کہ جب 2017 میں مجھے نکالا گیا تو عوام نے اس کے بعد مجھے اقتدار میں لانے کے لیے وہ جدوجہد نہیں کی جو کہ کرنی چاہیے تھی۔ 7 سال بعد بھی میاں نواز شریف کا جو ایک دل کے اندر غبار ہے، ملال ہے، وہ ہمیں آج بھی وہ دیکھنے کو ملا۔ انہوں نے کہا جی میں آج بھی کہتا ہوں کہ مجھے کیوں نکالا، یعنی کہ مجھے کیوں نکالا 7 سال بعد بھی زندہ جو ہے وہ ہو گیا ہے، اور اس کی گونج ہم نے پھر ایک مرتبہ سنی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے نکالا بہت بڑا جرم کیا، ملک سے زیادتی کی، اور ہم ہوتے تو ڈالر آج بھی 104 کا ہی ہوتا، اور بجلی کی قیمتیں بھی نہ بڑھتیں، IMF کی شرائط میں جکڑے ہوئے ہیں، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ یہ ساری صورتحال میرے لیے ناقابل برداشت ہے، عوام کی حالت زار دیکھی نہیں جاتی اور میں بہت دکھی ہوں۔ پھر انہوں نے عمران خان کے خلاف چارج شیٹ بھی پیش کر دی اور کہا کہ اب عوام کو چاہیے کہ ان کے دھوکے میں نہ آئیں، کیونکہ عوام کے ساتھ بھی کھیل کھیلا گیا ہے۔ یہ عمران خان جیل میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اور حالانکہ ملک کو IMF کے پاس لے جانے والا یہی جو ہے وہ عمران خان ہے۔ بہرحال جی، انہوں نے کہا کہ 1 سے 200 یونٹ تک کو ریلیف وفاقی حکومت کی جانب سے دیا گیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ ساتھ بیٹھی تھی تو پنجاب کا اعلان انہوں نے خود کر دیا، اور دوسرے صوبوں سے بھی کہا کہ وہ بھی اس کی پیروی کریں۔ اچھا ہوتا کہ پورے پاکستان کے لیے یہ ریلیف ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، عوام خوش ہو جاتے، لیکن ظاہر ہے پنجاب کی حد تک کیا گیا ہے۔ پنجاب میں مریم نواز کی حکومت ہے، اپنی بیٹی کے لیے بھی تو بلے بلے کرانی ہے نا جی، تو وہ انہوں نے کروا لی ہے، لیکن اس کا باقی صوبوں کے اوپر بھی وزیر اعظم شہباز شریف اگر اطلاع کر دیں تو کیا ہی باتیں ہیں۔ یہ اگست کا مہینہ ہے، آزادی کا مہینہ ہے، تو خوش ہو جائیں گے بیچارے، میرا اور آپ کا بجلی کا بل بھی کم ہو جائے گا۔ مہربانی ہے اگر شہباز شریف صاحب یہ بات مان لیں تو۔ پھر سولر پینل اسکیم کے اوپر 700 روپیہ، اچھی بات ہے جی، یہ خرچ کر رہے ہیں، اور یہ جو 14 روپے فی یونٹ بجلی کا ریٹ کم کیا گیا، اس سے بھی 45 ارب روپے مختلف مدوں سے نکال کر ادھر جو ہے وہ ایڈجسٹ کیے جائیں گے۔ جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جو حکومتی ڈھانچہ ہے اس کو بھی مختصر کیا جا رہا ہے اور اصلاحات لائی جا رہی ہیں۔
اس کے لیے جو رائٹ سائزنگ کمیٹی بنائی گئی تھی اس نے اپنی سفارشات آج اعلیٰ سطح کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کو پیش کر دی۔ ایک تو اس وقت ملک میں گریڈ 1 سے 16 تک کی تقریباً 1.5 لاکھ اسامیاں موجود ہیں۔ یہ اسامیاں ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور کہا کہ اس کے بغیر بھی کام جو ہے وہ چل سکتا ہے، اور مختلف وزارتوں، اداروں، سرکاری اداروں میں جو صفائی اور جینیٹوریل سروسز کا کام شام ہوتا ہے اس کے لیے ملازم رکھے ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹے نائب قاصد، یہ مالی، کھاک روب وغیرہ، ان سب سے یہ سروسز جو ہیں وہ جینیٹوریل سروسز اور صفائی کا اس کو آؤٹ سورس کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور ہنگامی بنیادوں پر جو کنٹیجنسی ملازمین نہیں رکھے جاتے کہ جناب فوری ضرورت پڑ گئی ہے تو اس کو رکھ لیں، اس کے اوپر بھی پابندی لگانے کی سفارش کی گئی ہے۔ 5 وزارتوں کے 28 ادارے مکمل طور پر بند جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ 5 وزارتوں میں 12 ادارے ضم کیے جا رہے ہیں، اور وزارت امور کشمیر و گلگت بلتستان اور وزارت سرحدی امور، ان دونوں وزارتوں کو ایک ہی کیا جا رہا ہے۔ سمیڈا کو وزیر اعظم آفس کے تحت لانے کے احکامات دے دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے رائٹ سائزنگ کمیٹی کی جو تمام سفارشات ہیں وہ انہوں نے کہا کہ جی وفاقی کابینہ کے سامنے لائے جائیں، کابینہ اس کی جو ہے وہ منظوری دے گی، اور اصلاحات کا جامع پلان بھی وزیر اعظم نے مانگ لیا ہے۔ تو یہ 2 بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں کہ ایک تو عوام کو ریلیف، پنجاب کے خاص طور پر عوام کو ریلیف، اور دوسرا حکومت، پچھلے دنوں میں نے کہا تھا کہ حکومت اپنے انتظامی جو معاملات ہے، جو ڈھانچہ ہے، اس میں تبدیلیاں جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے۔ یہ اسی سلسلے کا قدم ہے تاکہ جو اربوں خربوں کے حکومت چلانے پہ جو اخراجات آتے ہیں اس میں جو ہے وہ کمی لائی جائے، اور اسی وجہ سے وزیر اعظم نے یہ آج ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے۔ اور جو لوگ ادارہ جاتی اصلاحات چاہتے ہیں، مقصد بھی یہی ہے کہ ٹیکنالوجی زیادہ استعمال ہو، جن وزاروں کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی 18ویں ترمیم کے بعد 5-6 ہی وزارتیں رہنی چاہیے، یہ دفاع ہے، خزانہ ہے، خارجہ ہے، مواصلات ہے، یہ زیادہ سے زیادہ وزارتیں رہنی چاہیے، باقی ساری صوبوں کے پاس جانی چاہیے، صوبے جانے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ کرنے کے باوجود 18ویں ترمیم پہ اس وقت اس حوالے سے عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب حکومت کو یہ احساس ہوا ہے تو بہت سے ادارے ایک دوسرے میں ضم کیے جا رہے ہیں، مختلف وزارتیں جو ہیں وہ ختم کی جا رہی ہیں، ادارے ختم کیے جا رہے ہیں، تو اس سے اچھا خاصا جو ہے اربوں روپیہ جو ہے وہ بچ سکے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔